بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہمارا لیسن نمبر 48 ہے اور اس میں ہم سورہ الحمزہ کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اور تفصیل بھی تھوڑی سی۔ تو زمانہ نزول کے متعلق یہ ہے کہ زمانہ نزول اس کے مکی ہونے پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ اس کے مضمون اور انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو جاہلیت کے معاشرے میں زر پرست مالداروں کے اندر پائی جاتی تھی، جنہیں ہر عرب جانتا تھا کہ یہ برائیاں فی الواقع اس کے معاشرے میں موجود ہیں اور جن کو سبھی برا سمجھتے تھے۔ کسی کا بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہ کوئی خوبیاں ہیں۔ اس گھناؤنے کردار کو پیش کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا یہ کردار ہے۔ یہ دونوں باتیں، یعنی ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف آخرت میں اس کا یہ انجام، ایسے انداز میں بیان کی گئی ہیں جس سے سامع کا ذہن خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس طرح کے کردار کا یہی انجام ہونا چاہیے، اور چونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی بلکہ وہ پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، اس لیے آخرت کا برپا ہونا قطعی ناگزیر ہے۔ اس صورت کو اگر ان صورتوں کے تسلسل میں رکھ کر دیکھا جائے جو سورہ زلزال سے یہاں تک چلی آ رہی ہیں تو آدمی بڑی اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں کس طریقے سے اسلام کے عقائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات کو لوگوں کے ذہن نشین کیا گیا تھا۔ سورہ زلزال میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ ہوگی جو اس نے دنیا میں کی ہو اور وہاں اس کے سامنے نہ آ جائے۔ سورہ عادیات میں اس لوٹ مار، کشت و خون اور غارت گیری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عرب میں ہر طرف برپا تھی۔ پھر یہ احساس دلانے کے بعد کہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کا یہ استعمال اس کی بہت بڑی ناشکری ہے، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ معاملہ اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی میں تمہارے افعال ہی کی نہیں بلکہ تمہاری نیتوں تک کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون آدمی کس سلوک کا مستحق ہے۔ سورہ قاریہ میں قیامت کا نقشہ پیش کرنے کے بعد لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کے اچھے یا برے انجام کا انحصار اس پر ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ سورہ تکاثر میں اس مادہ پرستانہ ذہنیت پر گرفت کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتے دم تک بس دنیا کے فائدے اور لذتیں اور عیش و آرام اور جاہ و منزلت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک ایک نعمت جو تمہیں یہاں مل رہی ہے اس کے لیے تمہیں اپنے رب کو جواب دینا ہوگا کہ اسے تم نے کیسے حاصل کیا اور حاصل کر کے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ سورہ اثر میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ نوع انسان کا ایک ایک فرد، ایک ایک گروہ، ایک ایک قوم، حتیٰ کہ پوری دنیا انسانیت خسارے میں ہے اگر اس کے افراد میں ایمان و عمل صالح نہ ہو اور اس کے معاشرے میں حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کا رواج عام نہ ہو۔ ماند بعد سورہ حمزہ آتی ہے جس میں جاہلیت کے سرداری کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے گویا سوال رکھ دیا گیا ہے کہ یہ کردار آخر خسارے کا موجب کیوں نہ ہو۔ اب ہم اس سورہ کے آیت کے لفظ بلفظ معنی دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل برائی، خرابی، تباہی، لکلی سب کے لیے، کلی سب کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، ہر اس کے لیے، لکلی سب کے لیے، ہمزہ تانا زن، لمزہ عیب جو۔ اب ہم ہمزہ اور لمزہ کے معنی لغت میں دیکھتے ہیں تو ہمزہ کے یہاں پہ معنی ہیں عیب گو یا بہت زیادہ عیب گو، بڑا عیب گو، یہ حماس سے ہے۔ اور حماس کے معنی اگر ہم یہاں دیکھیں تو حماس کے معنی ہیں، یہ بھی صیغہ مبالغہ ہے، ہم سے نکلا ہے، بڑا عیب گو، تان کرنے والا۔ اب یہاں پہ حماس کے معنی عیب گو بھی ہیں اور تان کرنے والا بھی ہیں۔ لمزہ صیغہ صرف برائے مبالغہ، عیب چین یا پس پشت برائی کرنے والا۔ لماس کا بھی یہی معنی ہے،
لمس کا معنی ہے تان کرنا، چبھونا، ابرو اور آنکھ سے بطور طنز اشارہ کرنا۔ اب یہاں سے دیکھیں تو لمزہ کے معنی ہے عیب چین، جبکہ یہاں پہ بھی لمزہ کے معنی عیب جوئی ہیں، اور ہمزہ کے معنی تانا زن ہے، جبکہ یہاں پہ ہمزہ کے معنی عیب جو کے ہیں۔ تو ہم اس کی پھر آگے چل کے تفسیر دیکھیں گے تو ہمیں اس کی تھوڑی سمجھ آئے گی کہ ہمزہ اور لمزہ کے مفسرین نے کیا معنی کیے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، الذی وہ یا جو، جس نے، جمع کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، جمع اس نے جمع کیا، مذکر، غائب ماضی، مالا یا مالا تو مال کے لیے مالا، وعددہ اسے گن گن کر رکھا، عددہ کے معنی اس نے اس کو گن گن کے رکھا یا اس نے اس کو بار بار گنا۔ تو یہاں پہ واو جو ہے اور کے معنی میں ہے، الذی وہ جس نے، جمع کیا، مال کو، وعددہ اور اس کو گن گن کے رکھا۔ یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان کہ، مالہ اس کا مال، مال ہو اس کا، مالہ اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا۔ تو اگر ہم اس کو لغت میں دیکھیں تو اخلدہ وہ سدا رہا، اخلاد جس کے معنی ہمیشہ رہنے کے ہیں، ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اخلدہ وہ سدا رہا۔ تو اخلدہ کے معنی وہ ہمیشہ رہا، اخلدہ وہ اس کو ہمیشہ رکھے گا، یعنی کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا ہرگز نہیں، لینبذن ان قریب وہ ضرور ڈالا جائے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ جب اس کے اوپر جب لام آ جائے گا تو وہ ہو جائے گا فیوچر کا ٹینس، تو پریزنٹ ٹینس ہی فیوچر ٹینس میں چلا گیا۔ فی الحطمہ، فی میں، حطمہ میں ڈالے گا۔ حطمہ کی ہم تفسیر دیکھیں گے کہ لفظ حطمہ کی تفسیر کیا ہے، تو وہ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اب یحسب کے ہم اگر گردان دیکھیں، یحسب وہ ایک مرد گمان کرتا ہے، یحسبان وہ دو مرد گمان کرتے ہیں، یحسبون وہ سب مرد گمان کرتے ہیں، تحسب تو ایک مرد گمان کرتا ہے یا وہ ایک عورت گمان کرتی ہے، تحسبان تم دو مرد گمان کرتے ہو، یحسبن وہ سب عورتیں گمان کرتی ہیں، تحسبون تم سب مرد گمان کرتے ہو، تحسبین تو ایک عورت گمان کرتی ہے، تحسبن تم سب عورتیں گمان کرتی ہو، احسبو میں گمان کرتا ہوں، نحسبو ہم گمان کرتے ہیں۔ وما ادراک اور کیا، یہاں پہ ما جو یا نہیں کے معنی میں نہیں بلکہ کیا کے معنی، وما ادراک اور تمہیں، ادراک تمہیں معلوم یا تمہیں ادراک ہو، سمجھو، یعنی کہ اور تمہیں کیا سمجھ یا کیا تم کیا سمجھے، مل حطمہ حطمہ کیا ہے، یا تمہیں کیا سمجھ یا کیا ادراک کے حطمہ کیا ہے۔ نار اللہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، موقدہ بھڑکائی ہوئی، التی چونکہ یہ آگ کی بات ہو رہی ہے مؤنث ہے نار، تو التی جو کہ تطلع پہنچ جاتی ہے یا جا پہنچے گی، علی الافئدہ دلوں کے اوپر، افئدہ جمع ہے دل کی، تو تطلع کے ویسے معنی ہے تو خبردار ہوتا ہے یا تجھے تو خبردار ہوگا، اطلاع سے ہے، مضارع کا ہے یعنی کہ پریزنٹ ٹینس ہے، واحد مذکر ہے اور حاضر کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے، تو اور تطلع وہ خبردار ہوتی ہے یا وہ جھانک لیتی ہے، تو تطلع کے ویسے معنی ہے خبردار ہونا، لیکن یہاں پہ اس کے معنی ہے وہ جا پہنچے،
انہا بے شک ان پر، ان بے شک، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، مؤصدہ وہ ان پر بند کی ہوئی ہے۔ تو مؤصدہ کے معنی ہے بند کی ہوئی، اور یہ واحد مؤنث ہے۔ وسید اور وسیدہ جو ہے چوکھٹ صحن، وہ حظیرہ جو جانوروں کے لیے پتھروں کا بنا لیا جاتا ہے، لکڑیوں سے بنایا ہوا باڑا۔ ایساد ہے باڑا بنانا، دروازہ بند کرنا، قفل لگانا۔ فی عمد ممددہ، فی میں، عمد ستون کو کہتے ہیں، ممددہ لمبے لمبے ستون۔ اب ہم ان کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ تفہیم القرآن کے مطابق اس کی تفسیر کچھ یوں ہے: ہمزۃ اللمز، عربی زبان میں ہمز اور لمز معنی کے اعتبار سے باہم اتنے قریب ہیں کہ کبھی دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں فرق ہوتا ہے، مگر ایسا فرق کہ خود اہل زبان میں سے کچھ لوگ حمزہ کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ وہی مفہوم لمز کا بیان کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے جب ہم ترجمہ کر رہے تھے تو وہاں پہ لغت میں جو ترجمہ تھا اور جو ہم نے ترجمہ اس میں دیکھا تھا لفظ بہ لفظ میں، اس میں تھوڑا سا ریورس تھا، یعنی کہ جہاں پہ ایب جو تھا وہاں پہ وہ تا نزن تھا۔ تو اس کی وجہ یہی کہ دونوں الفاظ بہت قریب قریب معنی میں ہیں۔ یہاں چونکہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ہیں اور ہمزہ تلمزہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ اس شخص کی عادت ہی یہ بن گئی ہے کہ دوسروں کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا ہے اور آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، کسی کے نسب پر تان کرتا ہے، کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، کسی پر منہ در منہ چوٹیں کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، کہیں چغلیاں کھا کر اور لگائی بجھائی کر کے دوسروں کو لڑواتا ہے اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے، ان پر چوٹیں کرتا ہے اور ان کو عیب لگاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ برائی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور ہم سب کم و بیش ہم میں سے ہر فرد جو ہے اس قسم کی برائی میں مبتلا ہے، کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے، لیکن اس برائی سے شاید ہی کوئی ہم میں سے ایسا ہو جو بچا ہوا ہو۔ تو اس برائی کے اس کو ماننا ضروری ہے کہ یہ بہت بڑی برائی ہے، کہ جس کے قرآن میں اس کی اتنی جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا ذکر کیا گیا اس برائی کا، اور یہ بہت اس کے آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایسی برائی کہ جس کا بہت سخت عذاب ہے۔ پہلے فقرے کے بعد دوسرا فقرہ خود بخود یہ معنی دیتا ہے کہ لوگوں کی تحقیر و تذلیل اپنی مالداری کے غرور میں کرتا ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے جمع مالا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے مال کی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے، پھر گن گن کر رکھنے کے الفاظ سے اس شخص کے بخل اور زر پرستی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جو اخلدہ ہے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے حیات جاوداں بخش دے گا، یعنی دولت جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں وہ ایسا منہمک ہے کہ اسے اپنی موت یاد ہی نہیں رہی۔ اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ایک وقت اس کو یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اور حتمہ استعمال کیا گیا ہے جو حتم سے ہے، اور حتم کے معنی توڑنے، کچل دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے ہیں۔ جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی اسے وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دے گی۔ اور لیمبذن کے متعلق ہے کہ نبذ عربی زبان میں کسی چیز کے بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس مقام کے سوا اور کہیں جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا۔ اس مقام پر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنے سے نہ صرف اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس آگ کو خاص اپنی آگ کہا ہے جس میں وہ پھینکے جائیں گے۔ اور تطلع علی الافئدہ کی تفسیر یہ ہے کہ تطلع کے معنی اطلاع دینے کی، جیسے ہم نے لفظی ترجمے میں دیکھا بھی تھا کہ تطلع کے معنی ہے وہ خبردار کیا گیا، جس کے ایک معنی چڑھنے اور اوپر پہنچ جانے کے اور دوسرے معنی باخبر ہونے اور اطلاع پانے کے ہیں۔ افئدہ فوات کی جمع ہے جس کے معنی دل کے ہیں، لیکن یہ لفظ اس عضو کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے، بلکہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور و ادراک اور جذبات و خواہشات اور عقائد و افکار اور نیتوں اور ارادوں کا مقام ہے۔
دلوں تک اس آگ کے پہنچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، فاسد عقائد، ناپاک خواہشات اور جذبات، خبیث نیتوں اور ارادوں کا مرکز ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی کہ مستحق اور غیر مستحق سب کو جلا دے گی، بلکہ وہ ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی نوعیت معلوم کرے گی اور ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق عذاب دے گی۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ موصدہ کہ یعنی جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دروازہ تو درکنار کوئی جھری تک کھلی بھی نہ ہوگی۔ اور فی عمد ممددہ کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ ایک یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ تیسرا مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اسے آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔ معارف القرآن میں اس سورہ کے متعلق کوئی ایسی خاص تفصیل نہیں ہے جو کہ ہم نے اب تک تفہیم القرآن میں نہ پڑھی ہو، اس لیے ہم تفسیر ابن کثیر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حمزہ طعن و تشنیع کرنے والے کو کہتے ہیں اور لمزہ عیب جوئی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سامنے عیب لگانے والے حمزہ اور پشت پیچھے عیب لگانے والے لمزہ ہیں۔ اور قتادہ فرماتے ہیں زبان سے عیب لگانے والا حمزہ ہے اور آنکھوں کے اشارے سے عیب لگانے والا لمزہ۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے عیب لگانے والا حمزہ ہے اور زبان سے عیب لگانے والا لمزہ۔ تو جیسے ابھی ہم نے تفہیم القرآن میں پڑھا تھا کہ اس کے الفاظ کے معنی اتنے زیادہ قریب ہیں کہ اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ حمزہ اور لمزہ کے معنی کیا ہیں، اور بعض جو معنی حمزہ کے بتاتے ہیں وہی لمزہ کے بتاتے ہیں یا وائس ورثہ۔ فرمایا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں پھینک دیا جائے گا اور مال جمع کرنے والے اور سے شمار کرنے والے کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اسے حطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ پھینکا جائے گا اسے وہ چور چور کر دے گی۔ اور پھر فرمایا تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ثابت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ ان کے دلوں تک کو جلا دے گی حالانکہ وہ زندہ ہوں گے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں یہ آگ ان کے جسم کو کھاتی ہوئی جب دل کے قریب پہنچے گی تو پھر واپس جسم سے لوٹ آئے گی۔ فرمایا بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے۔ سورہ بلد میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کہ آگ ان پر بند کر دیا جائے گا۔ عطیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوہے کے صندوقوں میں بند ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کے دروازے ان پر بند ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں بعمد مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر لمبے لمبے ستونوں میں داخل کر دیا جائے گا اور ان ستونوں کے ساتھ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔